میرا نام سیمی ہے۔ 18 برس کی عمر میں ہی میری شادی ہو گئی تھی، لیکن سسرال میں جگہ بنانے کے لیے مجھے اب بھی ایک اولاد کی ضرورت تھی۔ شادی کو 8 برس ہو گئے تھے، میرے یہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اب تو شوہر بھی مجھ سے چڑچڑے ہونے لگے تھے۔ میں بہت ہی مایوس تھی، لیکن پھر اچانک ایک دن میں چکرا کر بازار میں گر گئی۔ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ میرے شوہر مجھے گھر کی جگہ فوراً ہی ہسپتال لے گئے، لیکن میرے شوہر اور میں نے خوشیوں کے دن اب دیکھ لیے تھے۔ ہمارے آنگن میں بھی بہت جلد بچے کی کلکاریاں گونجنے والی تھیں۔ میں امید سے تھی۔ گھر آ کر میرے شوہر نے جب یہ خبر میری ساس کو سنائی تو گھر کا ہر فرد خوشی سے جھوم اٹھا۔ مجھے یقین نہ آیا کہ پورے 9 ماہ میری ساس اور شوہر نے مجھے زمین پر ایک قدم بھی رکھنے نہ دیا اور پورا آرام کروایا۔ میرے لیے وہ سب کچھ کیا جو شادی سے آج تک پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ پورے 9 ماہ پورے ہونے کو تھے، میری طبیعت بگڑنے لگی۔ گھر والے مجھے ہسپتال لے گئے تھے۔ میرے کیس میں ڈاکٹر نے بہت پیچیدگیاں بتائی تھیں اور کہا تھا کہ ہم ماں اور بچے میں سے ایک ہی کو بچا سکتے ہیں، لیکن جب معجزہ ہوا اور دونوں ہی زندہ بچ گئے تو گھر والوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ آج میری بیٹی پورے 7 سال کی ہو چکی ہے، لیکن اس میں ایک پیدائشی کمی تھی، وہ بے زبان تھی۔ گھر والوں کے لیے میری معظمہ ایک لاڈلی اور راج دلاری تھی۔ ہم اسے ہر حال میں خوش رکھنا چاہتے تھے کہ کبھی اسے اپنی اس کمی کا احساس نہ ہو، لیکن زمانے نے تو اس چھوٹی بچی کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اسکول، ٹیوشن، گھر سے باہر ہر جگہ لوگ اسے گونگی کہہ کر پکارتے تھے۔ میرا دل تو برداشت کر جاتا تھا، لیکن وہ ننھا سا دل مایوس ہو جاتا اور وہ مجھ سے لپٹ کر رونے لگتی۔ اس کے رونے سے میرا کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ ہم نے کوئی اسپتال، کوئی ڈاکٹر ایسا نہ چھوڑا جس سے اپنی بیٹی کا علاج نہ کروایا ہو، لیکن سب بے اثر۔ ایک روز میں اسے اسپتال سے لے کر گاڑی میں بیٹھی گھر لوٹ رہی تھی، اچانک کسی بچے نے راستے میں کار کے شیشے پہ پتھر پھینک کر کانچ توڑ دیا اور زور زور سے ہنسنے لگا۔ ابھی یہ حادثہ ہوا ہی تھا کہ معظمہ نے ایک بھاری بھرکم آواز میں کہا، میں تجھے بعد میں دیکھ لوں گی اور میں گونگی نہیں ہوں، تیری طرح بولنے والی ہوں، سمجھا؟ یہ دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ یہ واقعی معظمہ تھی جو ابھی بول رہی تھی۔ کچھ دور آگے کار رکی تو میں نے معظمہ کو جھنجھوڑا اور پیار سے کہا، معظمہ بیٹا، ایک بار اور بولو۔ لیکن معظمہ بالکل خاموش۔ وہ پہلے کی طرح مجھ سے اشاروں میں باتیں کرنے لگی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ کیا جو کچھ پہلے میں نے دیکھا تھا وہ میرا وہم تھا۔ گھر آ کر مجھے پریشان حال دیکھ کر گھر والوں نے مجھ سے پوچھا، لیکن جب میں نے ان کو ساری بات بتائی تو کسی نے میری بات پر یقین نہیں کیا اور اسے میرا وہم کہہ کے ٹال دیا، کیونکہ معظمہ تو ابھی بھی اشاروں میں ہی سب سے باتیں کر رہی تھی۔ اگلی صبح معظمہ اسکول گئی ہوئی تھی جب معظمہ کی پرنسپل نے مجھے کال کی اور کہا، معظمہ نے اپنی ہی ٹیچر کا گلا دبا کر مارنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن جب میں معظمہ کی ٹیچر سے ملنے اس کے گھر گئی تو وہ بہت ڈری ہوئی اور سہمی ہوئی تھی، بخار میں تپ رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، آپ کی بیٹی بول سکتی ہے، وہ گونگی نہیں ہے، اور تو اور اس کی آواز میں اتنا خوف ہے کہ سننے والوں کی کان اس کی آواز نہیں سن سکتے۔ اور جب میں نے اسے بے زبان کہہ کر کچھ سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے میرا گلا ہی دبا دیا۔ ٹیچر سے ملاقات کے بعد میں گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں اس بچے کے گھر کے سامنے سے گزری جس نے کار پہ پتھر مار کے شیشہ توڑ دیا تھا، تو اس بچے کی والدہ گھر کے باہر ہی کھڑی مل گئی۔ ان سے سلام دعا کے بعد معلوم ہوا کہ بچہ شدید بیمار ہے اور بستر پر بے ہوش اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر دوڑی دوڑی گھر آ گئی۔ میں نے معظمہ کا باہر نکلنا ہی بند کر دیا۔ اور پھر ایک دن معظمہ نے وہ کچھ کیا جو دیکھ کر پورے گھر والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ معظمہ پورا دن شور کرتی، زور زور سے چیختی چلاتی اور کہتی، میں گونگی نہیں ہوں، میں بول سکتی ہوں، میں گونگی نہیں ہوں، میں بول سکتی ہوں، تم لوگ مجھے یہاں زیادہ دن بند کر کے نہیں رکھ سکتے، دیکھنا میں یہاں سے جلدی بھاگ جاؤں گا۔ اس کی باتیں سن کر سب گھر والے ڈرنے لگے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ معظمہ کی آواز اتنی بھاری بھرکم اور مردوں جیسی کیسے ہو سکتی ہے۔ کوئی تو بات تھی، لیکن میں یہ سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ میں چاہتی تھی میری بیٹی بولنے لگ جائے، لیکن اس سے اچھا وہ بے زبان ہی ٹھیک تھی۔ میں اسے لے کر دوڑی دوڑی گئی اور ایک عامل سے اس کے بارے میں پوچھا۔ وہ کہنے لگے، اس بچی پر ایک جن کا سایہ ہو گیا ہے جو اس کی کمی اس کی زبان بن کر ساری زندگی اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔
لیکن انہوں نے کچھ تعویذ دیے اور میں معظمہ کو لے کر گھر آ گئی۔ اب معظمہ بالکل ٹھیک ہو چکی ہے اور ہم لوگوں سے پہلے کی طرح اشاروں میں باتیں کرتی ہے۔ میں نے گھر والوں کو ساری بات بتا دی تھی اور گھر والوں نے بھی میرے اور میرے شوہر کے ساتھ معظمہ کو بے زبان ہی قبول کر لیا ہے۔